باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه حدثنا أحمد بن إشكار حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نادو کا معنی ہے نحضر، ہم قیامت کے دن پیش کریں گے. موازین یہ میزان کی جمع ہے. میزان لفظ تھا نا، یہ اصل لفظ تھا میزان، کیونکہ واؤ سے پہلے کسرہ تھا تو قاعدے کے مطابق واؤ کو یا سے بدل دیا گیا تو میزان لفظ میزان بن گیا، لیکن اس کی جمع موازین آتی ہے. اب یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ایک میزان ہوگا یا کئی میزان ہوتے ہیں، تو محدثین نے اس کے مختلف جواب کیے ہیں. ان میں سے ایک جواب جو سب سے زیادہ ٹھوس ہے وہ یہ کہ یکون الجمع للتفخیم، کہ تعظیم کی وجہ سے اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا. ہم اپنی زبان میں بھی بات کرتے ہیں، حضرت شیخ حدیث کھانا کھا کے تشریف لے گئے، وہ تو فرد واحد تھے لیکن جمع کا صیغہ ان کے احترام کی وجہ سے استعمال ہوا، اور اس کی دلیل قرآن مجید سے بھی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین. نوح علیہ السلام ایک رسول تھے مگر مرسلین کا لفظ استعمال ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کروایا. اس امت کے بعد شروع میں ایک عقل پرست طبقہ تھا جن کو معتزلہ کہتے ہیں. معتزلہ کے اعتزال سے ہے، یعنی وہ مین اسٹریم سے الگ ہو گئے. وہ یہ کہتے تھے کہ میزان قیامت کے دن پیش نہیں ہوگا اور اعمال کو تولا ہی نہیں جا سکتا. ان کو اشکال یہ تھا کہ خوشخلقی کو کیسے تولیں گے، ایک بندہ سچ بولتا ہے کیسے تولیں گے. مگر عقل نے ان کو دھوکہ دیا اور وہ اس بات کو بھول گئے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے لیے عملوں کو تولنا بہت مشکل کام ہے. کتنی چیزیں ایسی تھیں جو پچھلے زمانے میں نہیں تولی جاتی تھی، آج سائنس نے ایسے انسٹرومنٹ ایجاد کر لیے کہ وہ تولی جاتی ہیں. پہلے زمانے میں بلڈ پریشر کا پتہ نہیں چلتا تھا، آج چل جاتا ہے. کولیسٹرول کتنا ہے پتہ چل جاتا ہے، کسی کا یوریا کریٹین کتنا ہے پتہ چل جاتا ہے، HbA1c کتنا ہے پتہ چل جاتا ہے. تو مادی طور پہ بھی سائنس نے ایسی چیزیں بنا لی کہ جو پہلے ذہن میں نہیں آ سکتی تھی. بلکہ امریکہ کا ایک ڈاکٹر ہے، اس نے انسان کی روح کا وزن کیا. وہ کیسے کہ جب ہسپتال میں کوئی مرنے کے قریب ہوتا تو وہ اس پیشنٹ کو ایک خاص اسکیل کے اوپر رکھتا، وین اسکیل کے اوپر رکھتا. وہ اتنی سینسٹیو تھی کہ سوناروں کی طرح ایک ایک گرام کا وزن بتاتی تھی. تو اس نے دیکھا مرد ہو عورت ہو موٹا ہو پتلا ہو، جب بھی کوئی بندہ مرتا ہے نا تو اس کے وزن میں 21.3 گرام کا فرق پڑ جاتا ہے. چنانچہ اس نے ساری دنیا کو بتایا کہ انسان کی روح کا وزن 21.3 گرام ہے. جو اللہ کو مانتے تھے تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ روح کا وزن ہے. جو بہرے تھے انہوں نے کہا کہ ہاں وزن کم تو ہوتا ہے
مگر یہ تو انرجی ہے بندے کی جو ڈسپیٹ ہوتی ہے اور وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کوئی تو اسے انرجی سمجھو یا جو مرضی سمجھو، ہم اسے روح ہی کہیں گے. تو اب سوچئے کہ انسان کی روح کا وزن بھی آج کے دور میں کر لیا گیا، تو اللہ کے لیے بندوں کے اعمال کو وزن کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیکیوں کو خوبصورت شکل میں پیش کریں گے اور گناہوں کو کبھی شکل میں پیش فرمائیں گے. پھر گناہوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، نیکیوں کو دوسرے پلڑے میں، اور وزن ہوگا. جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہ جنتی ہوگا، اور جس کے گناہ بھاری ہوں گے وہ جہنمی ہوگا. اس لیے طلباء طالبات اس بات پہ توجہ دیں کہ قیامت کے دن بندے کے علم کو نہیں تولیں گے، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ، اعمال کو تولیں گے. جب تک ہم اپنے علم کو عمل کے سانچے میں نہیں ڈھالیں گے یہ علم ہمیں فائدہ نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں علم میں آگے بڑھنے کی جیسے توفیق دی، عمل میں بھی آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس حدیث مبارکہ کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، کلمہ عام طور پہ ایک لفظ کو کہتے ہیں ستنا والے، لیکن کئی مرتبہ ایک فکرے کو بھی کلمہ کہہ دیتے ہیں. جیسے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، پورا فکرہ ہوتا ہے کلمہ کہتے ہیں. تو کلمتان سے مراد ہوگا کلامان، دو کلام ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن. کیا مطلب؟ محبوب قائلہما، جو ان کو پڑھے گا نا وہ اللہ کو پسند آئے گا، اللہ اس سے پیار فرمائے گا. اب دیکھیں یہ کتنی بڑی جو ہے نا خوشخبری ہے کہ وہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو پڑھتے ہیں اللہ کو پیارا لگتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان سے ان کو پڑھنا بہت آسان ہے، ہلکا ہے. کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو ادا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، جیسے حروف قلقلہ، قطب جد اس کا مجموعہ ہے. اور کچھ حروف ہوتے ہیں جن میں سختی ہوتی ہے، خص ضبط قز. ان میں سے بہت کم حروف ہیں جو اس میں استعمال ہوئے ہیں، اور باقی سارے حروف زبان سے ادا کرنے بہت آسان ہیں. تو خفیفتان علی اللسان کیوں کہا گیا؟ للین حروفہما وسہولت مخارجہما، ان کے مخرج کے سہولت کی وجہ سے وہ پڑھنے آسان ہیں. تو ایک بات فرمائی کہ ان کا پڑھنے والا اللہ کو بڑا پیارا. دوسری بات فرمائی کہ وہ زبان سے ادا کرنے بہت آسان ہے. اور تیسری بات میں بھی فرمائی ثقیلتان فی المیزان، مگر وہ قیامت کے دن بہت بھاری ہوں گے. اجر اتنا ملتا ہے کہ وہ نیکیوں کے پلڑے کو بھر دیں گے. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے پر پورے گناہوں کے معاف ہونے کی خوشخبری ہے. تو یہ تین باتیں نبی علیہ السلام نے فرمائی. اب یہ نبی علیہ السلام کا حسن تکلم ہے کہ آپ نے یہ بات ویسے نہیں بتا دی بھائی یہ ایک ذکر کیا کرو. اگر ایسے بھی فرما دیتے تو ہمارے اوپر وہ ذکر کرنا لازم ہو جاتا، مگر نبی علیہ السلام نے پہلے شوق بڑھایا. دو کلمے ایسے ہیں جن کا پڑھنے والا اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے، جن کو زبان سے ادا کرنا بہت آسان ہے، مگر وہ قیامت کے دن میزان کے اندر بہت بھاری ہوں گے. اب ان باتوں کو سن کے تو سننے والے کا دل کہتا ہے کہ بتانے والے اب ذرا بتا دیجیے کہ تاکہ ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. جب سامنے کا دل اچھی طرح تیار ہو گیا تب نبی صاحب نے بتایا کہ وہ کلمات کیا ہیں. فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، اے اللہ آپ پاک ہیں اور سب تعریفوں کے آپ ہی حقدار ہیں. یہ جو لفظ ہے نا سبحان اللہ، اس کا لفظی معنی یہ ہے کہ اے اللہ آپ میں کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، آپ ہر عیب سے، کمی سے
منزہ اور مبرہ، پاک ہیں آپ، کامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تعریف کا یہ انداز بھی بہت اچھا لگتا ہے، چنانچہ اللہ نے قرآن مجید میں اپنی تعریف خود فرمائی، سبحان اللہ، تو اللہ پاک ہے۔ یہ الفاظ بندے کے منہ سے نکلتے ہیں، اللہ کو پیار آ جاتا ہے، اللہ کو بندے پہ رحم آ جاتا ہے، ترس آ جاتا ہے، اور اللہ محبت کی نظر سے اس بندے کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں سبحان اللہ کا تذکرہ خوب کیا کریں۔ ہماری یہ تجربہ ہے کہ عرب حضرات ہر بات کرتے ہوئے سبحان اللہ کا تذکرہ بہت کرتے ہیں، اور ہم جو اجمی لوگ ہیں نا، ہمیں اس کی عادت نہیں ہوتی۔ حالانکہ کتنی باتیں ایسی ہیں کہ جن پہ ہم سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ مثلا سبحان اللہ، آج میں نے فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی۔ سبحان اللہ، آج بچوں نے اسکول جاتے ہوئے تنگ نہیں کیا، آرام کے ساتھ چلے گئے۔ سبحان اللہ، آج دفتر میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنا، میرا باس مجھ سے بہت خوش رہا۔ سبحان اللہ، آج وائف کے گھر میں بہت اچھی کوکنگ کی اور بڑا اچھا کھانا تھا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے ہم سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر ہم نہیں کہتے اور اجر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم عادت بنا لیں اور اپنی گفتگو میں یہ لفظ استعمال کریں تو ہماری نیکیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے۔ وَبِحَمْدِهِ کا معنی کہ اللہ آپ ہی کو سب تعریفیں سجتی ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ تعریفوں کا اصل حقدار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ کسی چیز کی تعریف کرے، وہ تعریف اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ ہم پھول کی تعریف کریں تو یہ تعریف اللہ کی طرف لوٹے گی، کس نے پھول بنایا؟ تو اللہ کی تعریف ہے۔ پھل کی تعریف کرے تو یہ تعریف اللہ کی، خامد بیوی کی تعریف کرے، بیوی خامد کی تعریف کرے، ہم اپنے مکان کی تعریف کرے، دنیا میں جس چیز کی بھی تعریف کریں گے تو یہ تعریف کس کی طرف لوٹے گی؟ اللہ رب العزت کی۔ تو حقیقت میں تعریف کا لائق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے فرمائی کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ قیامت کے نبی علیہ السلام کا نام احمد ہوگا۔ احمد کا مطلب وہ ذات جو اللہ کی اتنی تعریفیں کرے، اتنی تعریفیں کرے کہ اتنی تعریف کوئی اور کر ہی نہ سکے۔ اور واقعی نبی علیہ السلام کا نام محمد بھی تھا اور احمد بھی تھا، اور نبی علیہ السلام کو جو قیامت کے دن مقام ملے گا اس کا نام ہوگا مقام محمود۔ نبی السلام فرماتے ہیں کہ میں وہاں جا کر سجدہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریفیں کروں گا نہ پہلے کسی نے کی ہوں گی، نہ بعد میں کوئی ایسی تعریفیں کر سکے گا۔ اس لیے نبی السلام کی امت کا نام قیامت کے دن ہوگا حمادون، اور نبی علیہ السلام کے بعد جو جھنڈا ہوگا اس جھنڈے کا نام ہوگا لواء الحمد، حمد کا جھنڈا۔ اور نبی علیہ السلام کو جنت میں جو محل ملے گا اس گھر کا نام ہوگا بیت الحمد، حمد کا گھر۔ اور جنتی جنت میں جب جائیں گے تو وہاں پہ بھی وہ اللہ کی حمد بیان کیا کریں گے، وقیل الحمدللہ رب العالمین۔ اور جو عرش کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تو ہم بھی اللہ کی جتنی حمد بیان کر سکیں کرنی چاہیے۔ ہمارا ایٹیٹیوڈ بہت ڈیفرنٹ ہے۔ کوئی اچھا کام ہوتا ہے نا تو ہم اسے اپنی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ ایک نوجوان ہے، جاب کے لیے گیا اور اس کو جاب مل گئی، واپسی پہ ماں نے کہا بیٹا کیا بنا؟ امی اس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا، پھر میں نے یہ جواب دیا اور میں نے سوچا میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، اور امی میں نے یہ بھی ایکسپلین کر دیا، اور اب میں جاب مل جو گئی تو اب میں آ گیا۔ اور اسی نوجوان نے اگر انٹرویو دیا اور جاب نہیں ملی، ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا بنا؟ امی جاب نہیں ملی، کیوں بیٹا؟ اللہ کی مرضی، یعنی پٹھے کام تھے اللہ کی مرضی، اور جب اچھے تھے تو میں یہ ہماری عادت ہے، ہم ناشکرے لوگ ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے بندے ہیں جو عبادت و شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں۔
میں ایک بندے کو جانتا ہوں، بزنس مین ہے، گروپ کا چیئرمین ہے، اور اللہ نے اس کو اتنا کھلا رزق دیا ہے کہ اگر وہ 40 فیملیز کا رزق اپنے ذمہ لے لے نا کہ میں ان کو سپورٹ کروں گا تو وہ کر سکتا ہے. یعنی 40 اپنے علاوہ جو فیملیز ہیں ان کو بھی وہ سپورٹ کرتا ہے، اتنا اس کے پاس پیسہ ہے. ایک دن میرے پاس آیا ملنے کے لیے، تو میں نے ویسے ہی اس سے پوچھ لیا سنائیں کام کاج کیسا چل رہا ہے؟ کہتے ہیں جی بس گزارا ہے. جب اس نے کہا نا گزارا ہے تو میں نے کہا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں جوتا اٹھاؤں اور چند جوتے آپ کے سر کے اوپر لگاؤں. اب وہ گروپ کا چیئرمین کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی مجھ سے ایسی بھی بات کر سکتا ہے. کہتے پیر صاحب کیوں کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا اللہ نے اتنا دیا کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ 40 اور فیملی کو بھی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. حق تو یہ بنتا تھا کہ جب میں نے پوچھا کام کاج کیسا ہے، آپ کہتے ہیں جی میں اپنے اللہ پہ قربان جاؤں، اس نے تو میری اوقات سے مجھے زیادہ دیا ہے، میں تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. مگر شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے منہ بنا کے کہہ دیا جی بس گزارا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، تعریفیں خوب کرنی چاہیے. یہ اصول بنا لیں کہ جہاں اللہ کا تذکرہ آئے آپ لگ پڑے اللہ کی تعریفیں کرنے میں، ایسے جیسے کہ ہم اللہ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کی تعریفیں کریں. تو فرمایا کہ وہ 2 کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ سبحان اللہ کا لفظ جو ہے نا یہ دل میں ٹھنڈ ڈال دیتا ہے. کبھی آپ محبت کے ساتھ اس کو پڑھیں، جیسے ماں بیٹے کا نام پکارتی ہے نا تو اس کو لگتا ہے کہ منہ میں مٹھاس آ گئی. یہ سبحان اللہ کا ذکر ایسا ہی ہے کہ بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ منہ میں مٹھاس آ گئی. زبان پہ بار خدایا یا کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بہت سے میری زبان کے لیے. یہ ایسا ذکر ہے کہ انسان جب کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ نطق میری زبان کے بہت سے لے رہا ہے. دیکھیں نماز کو بھی اللہ نے اسی سے شروع کرایا، سبحانک اللہم، یہیں سے شروع کرتے ہیں نا نماز کی. تو اسی لفظ سے اللہ تعالیٰ نے نماز کو شروع کروایا. تو اللہ تعالیٰ کی تعریفیں اتنی کریں جتنی ہم کر سکتے ہیں، اور حق ادا پھر بھی نہیں کر سکیں گے. یہ نہیں کہ اتنی تعریفیں کر کے ہم اللہ کی تعریف کر سکیں گے. ہم پورا زور لگا لیں، جتنی تعریف کر سکتے ہیں کریں، تو ہم تعریف نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنی تعریفیں خود بیان کی ہیں، ہم تو اس کی تعریف کرنے سے ہی قاصر ہیں. ایک مچھر کو کوئی کہے کہ یہ سپر کمپیوٹر کی تعریف کرو تو مچھر کیا تعریف کرے گا؟ ہم مخلوق ہیں، ہمارے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں کہ ہم تعریف کر سکیں. اللہ کو جو سب سے زیادہ جانتے تھے وہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور انہوں نے یہ فرما دیا اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا. انت، تو ایسے ہے کما اثنیت علی نفسک، جیسے تو نے اپنی تعریف خود بیان کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا ہے جیسے اللہ نے اپنی تعریف خود بیان کی، ہم تو تعریف بھی نہیں کر سکتے. چنانچہ ہمارے سلسلہ کے بزرگ تھے امام ربانی حضرت حجت ثانی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی ایک عبارت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے اللہ کی تعریف کیسے کی. فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے امکان کو وجود کا آئینہ اور عدم کو وجود کا مظہر بنایا. وجود اور وجود اگر کہ حق سبحانہ کی صفات میں سے ہیں، لیکن حق سبحانہ تعالیٰ ان سے بلند ہے، بلکہ وہ اسماء و صفات سے، شؤون و اعتبارات سے، ظہور اور بطون سے، بروز اور مکون سے، تجلیات و ظہورات سے، موصول اور مفصول سے، مشاہدات اور مکاشفات سے، محسوسات اور معقولات سے، موہمات اور متخیلات سے بھی بلند ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَاءَ الْوَرَىٰ ثُمَّ وَرَاءَ الْوَرَىٰ ثُمَّ وَرَاءَ، اللہ اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے. کسی حمد کرنے والے کی حمد اس کی ذات کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتی، بلکہ تمام تعریفوں کی نہایت اس کی عزت کے پردوں سے نیچے ہی رہ جاتی ہے. اس ذات پاک نے اپنی تعریفیں آپ ہی کی ہیں
اور اپنی حمد کو آپ ہی بیان کیا ہے، پس وہ ذات تعالیٰ آپ ہی حامد ہے اور آپ ہی محمود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریفیں خود بیان کی ہیں تو وہ خود ہی حامد ہے اور خود ہی محمود ہے، کوئی اور اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتا، وہ اتنی بلند ذات ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو آخری حدیث کے طور پہ کیوں پسند فرمایا؟ اور بھی کوئی احادیث ہوتی تھی تو محدثین نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فسبح باسم ربک حین تقوم، اے میرے محبوب جب آپ مجلس سے کھڑے ہوئے تو اللہ کی حمد بیان کیجیے، تسبیح بیان کیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کے اوپر عمل فرمایا۔ تو امام بخاری چونکہ اتباع سنت پہ بہت خاص اہتمام کرتے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ میں وہی کروں گا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اس لیے انہوں نے آخری حدیث سے تسبیح لکھی اور پھر کھڑے ہو گئے کام کو مکمل کر۔ دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے عمر کے آخری حصے میں تسبیح زیادہ کرنے کا حکم دیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، اے محبوب اللہ کی تسبیح بیان کیجیے اور استغفار کیجیے، انہ کان توابا۔ تو جس طرح نبی علیہ السلام نے عمر کے آخری حصے میں اللہ کی تسبیح زیادہ بیان کی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کے اختتام پر حدیث تسبیح لکھ کر اس پر عمل کر کے دکھا دیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی تسبیح خوب بیان کریں۔ اور ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ذکر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے آخری حدیث ذکر والی حدیث یہ منتخب کی کہ وہ طلباء کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اے عزیز طلباء، اگر تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو گے تو زندگی میں ذکر کثرت سے کرنے والا موت کے وقت بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی مرے گا۔ تو ہم اللہ کا ذکر کثرت کریں زندگی میں، اس کی برکت سے اللہ موت کے وقت بھی ذکر پر ہمیں موت عطا فرمائیں گے۔ اور ذکر کرنے والے کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اس کی قبر کو روشن کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں بڑے اونچے مرتبے عطا فرمائیں گے۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب میں نے اپنے استاد سے بخاری شریف کی حدیث پڑھی تو میں نے عرض کیا کہ استاد جی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے۔ کہنے لگی کیا بات آ رہی ہے؟ میں نے کہا کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہیں نو دہی دی تو بلی نو دہی دی، کہ کسی کو کسی کی فکر ہوتی ہے اور بلی کو ہر وقت دہی کی سوچ ہوتی ہے جو اس کا غم یہی۔ تو میں نے کہا استاد جی میں چونکہ ذکر و سلوک کی لائن کا بندہ ہوں نا، تو ہمارے پاس بہت لوگ آتے ہیں پریشان ہوں کہ پڑھنا بتا دیں، بیٹا بیمار پڑھنا بتا دیں، بیوی ناراض پڑھنا بتا دیں، کاروبار اچھا نہیں پڑھنا بتا دیں، تو بہت لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو میرا گمان یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث تسبیح اس لیے بیان کی آخر میں کہ انہوں نے طلباء کو ایک عمل بتا دیا کہ عزیز طلباء، اب بخاری شریف تو ختم ہو گئی، اب تم اپنے گھروں کو جاؤ گے اور پریکٹیکل لائف میں تمہارا واسطہ پڑے گا۔ کوئی بندہ جاب کرے گا، کوئی کاروبار کرے گا، کوئی قرضوں میں پھنسے گا، کوئی مشکل میں پھنسے گا، تو پریشان ہو کے کہے گا کہ بھائی میں اب کیا کروں ان حالات کے مسئلوں سے نکلنے کے لیے۔ بچیاں جائیں گی اپنے گھروں میں، ماں باپ ان کے رشتے کر دیں گے، مگر کچھ بچیاں ایسی بھی ہوں گی کہ تعلیم بھی مکمل ہو گئی، شادی کی عمر کو بھی پہنچ گئی، مگر رشتے نہیں آتے۔ اب بچیاں خود تو نہیں کر سکتی، وہ حالات کے اندر بند ہو جاتی ہیں، کر بھی کچھ نہیں سکتے اور نکلنے کا راستہ بھی نظر نہیں آتا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ان کو عمل بتا دیا کہ اگر تم تسبیح کا ذکر زیادہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان حالات میں سے نکال دیں گے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یونس علیہ السلام ایک پیغمبر تھے جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے۔ اب مچھلی کے پیٹ میں ان کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ باہر نکلنے کی کیا ترکیب ہے، کوئی مخرج نہیں نظر آتا تھا۔ انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ تم میرے یونس کو کنارے کے اوپر واپس نکال دو، چنانچہ ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات مل گئی۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام میری تصویر بیان کرنے والے نہ ہوتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہ جاتے۔ مصیبت اتنی بڑی تھی کہ قیامت تک انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنا تھا، مگر تسبیح پڑھنے نے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دی۔ تو کئی مرتبہ لوگ قرض کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاتے ہیں، نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا، تو امام بخاری نے چاہا کہ عزیز طلباء تمہیں عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بتا دیتا ہوں اس حدیث رسوی کو پڑھ لیا کرنا، اللہ تمہیں حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے، اللہ تمہیں قرض کی مچھلی کے پیٹ سے نکال۔ اور یہ تجربہ شدہ بات ہے، آپ کسی مشکل میں پھنسے ہیں، آپ تصویر کا ذکر کریں پھر دیکھیں اللہ اس مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکال دیتے ہیں۔ ایک اور بھی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مجرم کو لایا گیا اور انہوں نے جلاد کو کہا کہ اس کے 10 جوتے لگاؤ۔ اب جلاد نے جب پہلا اس کو جوتا لگایا نا تو وہ کہنے لگا سبحان اللہ، یعنی اس زمانے کے مجرم بھی ایسے تھے جو اول فال نہیں بکتے تھے، بلکہ ان کو اگر ضرب پڑتی تھی تو وہ سبحان اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو جب اس نے سبحان اللہ کہا نا تو عمر رضی اللہ عنہ نے جلاد کو اشارہ کیا داؤ اس کو چھوڑ دو، ایک ہی کافی ہے۔ ابی بن کعب ایک مفتی قسم کے صحابی تھے، وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، فضاحی کا وہ مسکرا پڑے، تو عمر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا میں یوں دیکھو کا حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ ان کا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سبحان اللہ کے ذکر نے اس بندے کی سزا میں کمی کروا دی۔ 10 کا آپ نے حکم دیا تھا، 1 میں معاف کر دیا، اس کا مطلب یہ کہ سبحان اللہ کے ذکر نے عذاب کو کم کر دیا۔ تو یہ سبحان اللہ کا ذکر ہماری زندگی کی مشکلات کو کم کر سکتا ہے، عذاب کو کم کر سکتا ہے اور ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دے سکتا ہے۔ اس لیے امام بخاری نے یہ حدیث آخر میں بیان فرمائی۔ تو ہمارے استاد نے اس جواب کو بہت پسند فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مفتی صاحب کے جو مختلف ادارے ہیں اللہ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمیں تقوی و طہارت کے ساتھ اس دین کے کام کو دن رات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔